السلام علیکم ویورز، پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم آپ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں ہیلتھ مینٹل ہیلتھ کے اوپر اور ایموشنل ڈس آرڈرز کے اوپر، اس کی مینجمنٹ کے اوپر ہم آپ کے پاس سیریز اور پروگرامز آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے اور اس میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ اس کا ایکسٹینڈڈ برانچ ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ میں چھوٹا سا اوور ویو دے دوں کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈراما ٹرائنگل یعنی کہ وکٹم ٹرائنگل بھی اس کو بولتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی، اس کے اندر جو کریکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی، ان کی ری پوزیشننگ کی بات کی۔ اسی سے ملتے ہوئے اور اس کے اندر انٹیگریٹڈ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے شیم کا ایلیمنٹ۔ آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس کیپشن پہ، شیم کے ایلیمنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ شیم کا ایلیمنٹ جنریٹ کیسے ہوتا ہے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں اور اس کے کازز کیا ہیں اور اس کے ٹائپس وغیرہ کیا ہیں۔ یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے پینلسٹ ہیں۔ سرمد حق صاحب کو ہم نے بلایا۔ سرمد حق صاحب ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان سارے ہیلتھ ڈیزیزز کی جو ہم نے بات کی، مینٹل ہیلتھ کی جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مس فاطمہ میر صاحبہ، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آپ پہلے بھی ان کو سن چکے ہیں ہمارے اسی پروگرام سیریز میں۔ سرمد صاحب، آپ سے اسٹارٹ کروں گا، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب ہوتا یہ ہے کہ وکٹم ٹرائنگل کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کے اندر جو ایلیمنٹ آف شیم ہے اس کو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے تاکہ ہمارے ماسٹر یہ سمجھ لیں گے کہ شیم کا ایلیمنٹ جو ہے، شیم ہم ریگولر ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال بہت کرتے ہیں اس ورڈ کو، پرٹیکولرلی ٹو دا سبجیکٹ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے اس کا کیا ریلیشن ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے، امپورٹنس یہ بتائیے۔ سو پچھلے پروگرام میں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ڈراما ٹرائنگل، اور ہر فرد کے پیچھے شیم کا ایلیمنٹ ہے اور جو اس کو پوزیشن کیا ہوا ہے اس ڈراما ٹرائنگل میں۔ پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ شیم کیا چیز ہے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے شیم ایک انسان کو اپنے بارے، شیم ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، لیکن نیگیٹو احساس ہے۔ شیم میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہی غلط ہے، میں ہی غلط ہوں۔ بہت سارے لوگ شیم اور گلٹ کو ملاتے ہیں۔ گلٹ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلٹ کا مطلب ہے کہ میں نے جو کیا اس پہ مجھے شرمندگی ہے تو مجھے اس چیز کا احساس ہے، لیکن شیم کا مطلب ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ اب یہ اور ایک نیگیٹو فیلنگ ہے جو ایک انسان کو ملتی ہے۔ شیم ملنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی جب کرنا ہے شیم کو تو ہم نے ان پہ جانا ہے کہ سورسز، ایکچولی جس طرح آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا سورسز کیا ہیں۔ سورسز شیم ملنے کی شروعات ہوتی ہے ایک انسان کی چائلڈہڈ سے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، شروع کا گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اب چھوٹے ہوتے ایک بچہ ہے، وہ باہر تو نہیں گھومتا پھرتا، اس کا ایکسپوجر تو باہر سے کم ہے۔ سب سے پہلے گھر کی انوائرمنٹ جو ہم چائلڈہڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں، یا ایک انسان جو بچہ جو چائلڈہڈ میں ہے وہاں سے اس کو شیم مل سکتی ہے۔ شیم کن صورت میں مل سکتی ہے؟ گھر کے اندر اگر زیادہ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، برا بھلا بولا جا رہا ہے، بچے کو ہم کمپیئر نہیں کرتے ہیں، ہم آج کل کی سوسائٹی میں کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے بہن بھائیوں میں بھی، اور کہیں نہ کہیں اگر بچہ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہا ہے تو وہ ایک اس کو شیم ملی جا رہی ہے ان انٹینشنلی۔ ایک بچے کو یہ تو نہیں پتا نا شیم کیا ہوتی ہے، لیکن وہ ان انٹینشنلی وہاں سے باتوں سے، تنقید سے، برا بھلا سے، کمپیریزن سے شیم لے جا رہا ہے۔ ہم نے پیرنٹنگ کے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے پورے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا، تو وہ کیونکہ بچہ امیچور اس کا مائنڈ ہے تو وہ اس کے امپیکٹ پڑتا رہتا ہے مائنڈ میں اور اس کا پرسنالٹی کا پارٹ بنتا جاتا ہے۔ اس کی پرسنالٹی چائلڈہڈ سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس گھر کی انوائرمنٹ سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ بالکل ایبسولوٹلی آپ نے ٹھیک کہا۔ اب وہ بچہ صرف گھر تک تو محدود نہیں رہتا، وہ بچہ پھر آہستہ آہستہ اس شیم کو کہیں نہ کہیں انکانشیسلی کیری کرتا ہے جب باہر وہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی میں جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اور فیکٹر سوسائٹی سے ملنے والی شیم۔ میں ایک بچہ بڑا ہوا اس شیم کا ایلیمنٹ کہیں لے کے، تنقید سے، اس گھر سے، جب وہ باہر جاتا ہے اس کے کہیں نہ کہیں سوچ یا سمجھ میں ہے کہ میں کم ہوں، مجھے تنقید ملتی ہے، مجھے برا بھلا بولا جاتا ہے، تو باہر جب سوسائٹی سے اس کو ایسی چیزیں ملنا، جو اسکول جاتا ہے تو ہمیں کیا اسکول میں ہم چھیڑا چھاڑی نہیں کرتے، بچوں میں آپس میں پیئر پریشر ہوتا ہے، آپ نے اس پہ تنقید کر دی، اس کو موٹا کہہ دیا، اس کو چھوٹا کہہ دیا، تو وہ ساری چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جو بولا جا رہا ہے دیٹ مینس میں سیپریٹ ہوں، میں الگ ہوں، میں کم ہوں، اچھے کے لیے پتلا ہی ہونا ہے، اچھے کے لیے گورا ہی ہونا ہے، اچھے وہاں سے ایک سوسائٹی سے اس کو شیم ملتی ہے، کرائٹیریا وہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ کرائٹیریا صحیح ہیں، ایسے ہوں گے تو اچھے ہوں گے، اور اگر اس کرائٹیریا پہ نہیں ہوں، آپ کی بات کمپلیٹ کروں تو میں کمتر ہوں،
ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں وہ شرم ڈالے گی چیز. اس میں سرما صاحب ایک اور پوائنٹ بھی تو ہے اس میں, جیسے بچوں کے تک جو ہے نا اکثر لوگ مذاق میں بھی کر رہے ہوتے ہیں بات, تو اس میں یہ کرٹیسزم جو ہے ان جوکس بھی, اس کا مطلب ہے خیال رکھنا چاہیے اس میں بھی. اس ماحول دیکھیے کہ سامنے والا جو لسنر ہے وہ بچہ ہے امیچور. بالکل. اب وہ پیرنٹس کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے مذاق, ہمارا کلام کرنے کا طریقہ, اس میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جو بچے کو شرم دے رہی ہیں. اب اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور ایک تھرڈ ایلیمنٹ جو میں سورسز میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے, ایک تو جیسے کہا کہ چائلڈہڈ سے ہے اور ایک ہے سوسائٹی سے. ایک تیسرا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر خود شیم انڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 3 سورسز ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ شیم ایکچولی آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈیولپ کرتی ہے چیز. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا اگر آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کو دوسرے ایج گروپس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں سر, تو اس میں آپ بچوں کی بات کی آپ نے, تو بچوں پہ بچے شروع میں ہی جو ان پٹ لے رہے ہیں, ڈیکوڈ کر رہے ہیں ان کو کیا کرٹیسزم ہو رہا ہے, پازیٹیو نیگیٹو. یہ ایک ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچے میں نہیں ہو, وہ ٹین ایج میں سٹارٹ ہو, کسی کو ایڈلٹ ہو کے کوئی سچویشن ایسی ہو, ڈفرینٹ ایج لمٹس میں بھی تو یہ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے نا الگ سے. بالکل. سو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 3 ذرائع ہیں جی. چائلڈہڈ سے کہیں نہ کہیں ملی, دبی ہوئی ہے, دماغ میں ہے, پروسیس نہیں ہوئی ہے. بڑا ہوا ہے, کہیں اور سے ملنا شروع ہوئی ہے, سوسائٹی کے پارٹ سے یا فیملی سے, تو وہ بڑی ہے. سو کہیں نہ کہیں آپ کی بات ویلڈ ہے کہ کسی ایج میں ایک انسان کو ایگریویٹ کرتی ہے اور پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرے لیے شیمفل ہے, میرے لیے اس بیٹھک میں بیٹھنا شیمفل ہے کیونکہ وہاں مجھے طنز و تنقید کیا جاتا ہے. سو یہ کسی بھی سٹیج میں آ سکتی ہے, لیکن اگر اس کا مین ذرائع دیکھیں تو بچپن سے ہی, چائلڈہڈ سے ہمیں خیال کرنا ہے, ہمیں سوسائٹی میں جب جا رہے ہیں خیال کرنا ہے, اور خود پہ جو انڈیوس کرتے ہیں اس کا خیال کرنا ہے, اور وہ صرف اویئرنیس سے ہی ایک چیز. بالکل صحیح. وہ اویئرنیس ہوگی, پتہ لگے گا کس چیز کی کیا صحیح اور غلط کے بارے میں, تو بچہ کم سے کم یہ بھی کر سکے گا. اور اس کو جو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا جو برین ہوتا ہے وہ میچور ہوتا ہے, اور وہ جو بھی سن رہے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے میسج کو ڈیکوڈ کرنے کا. ایبسولوٹلی. اور اس میں اڈاپٹ کرنے کا. بالکل. مس فاطمہ یہ بتائیں کہ یہ ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے, تو شیم کو کہتے ہیں کبھی کبھی یہ فیئر آف ڈسکنیکشن بھی ہوتا ہے. اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں گے, ایکسپلین کر دیں گے کس طرح سے؟ بالکل. سو بیسکلی جب جیسے کہ سرمد صاحب نے کہا کہ بچپن سے ہی بچے کے اندر ایک شیم ڈالی جا رہی ہے, تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ میں لوگوں سے الگ ہوں, میں مختلف ہوں, میں کمتر ہوں, میری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ سے بھی جو اس کا ٹرو سیلف ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹلی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, تم جو بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ غلط ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ ہے نہیں. تو ڈسکنیکشن تو آبویسلی اس کا اپنے آپ سے ہونا شروع ہو رہا ہے, اور وہ ڈسکنیکشن ہی اس کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ جو اپنے آپ کو احساس کمتری میں آ کے جو کچھ ایسے رویے اختیار کر رہا ہے, وہ اس کو اس کا ایک ڈسکنیکشن ہی ہے اپنے آپ سے. اچھا, وہ ہم فیئر آف ڈسکنیکشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا وہ جو ہے جس پرٹیکولر جس وکٹم کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے گا. ایبسولوٹلی. اپنے ٹرو سیلف سے ڈسکنیکشن ہے. اچھا. جب ہم بات کرتے ہیں شیم کی, تو انسان اپنے ٹرو سیلف سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کچھ ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کا ٹرو سیلف نہیں ایکسپریس ہو پاتا اس سے. بالکل صحیح ہے. تو وہ تو پھر اگر اپنے آپ سے ایک بندہ الائن نہیں ہے, اپنے اس کی اپنی ایکچوئل تھاٹس کیا ہیں, اس کو وہ انٹروورٹ ہو گیا اور اس کو وہ شیئر نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ پھر اس کی پرسنالٹی کے ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہوں گے, بڑی ارلی ایج سے اسٹارٹ ہوئیں گے. ایبسولوٹلی. تو ہم وہی بولتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز اگر ایک ہیلدی وے میں پروسیس نہیں ہوتی اور ایکسیسو ہونا شروع ہو جائے تو کسی نہ کسی بیماری کی شکل ضرور اختیار کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کی کچھ کیٹیگریز وغیرہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے شو سے پہلے سرمد صاحب, کیونکہ اگر ہم شیم کی کیٹیگریز کو ہم تھوڑا سا الگ الگ بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکیں کن کیٹیگریز میں, سورس کے ساتھ کیٹیگری. بالکل. سو سورسز سے ملنے کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان اس کو کس طرح پروسیس کرتا ہے, یا پروسیس کروایا جاتا ہے یا پروسیس نہیں کروایا جاتا. اب ان فیکٹرز پہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا آپ کی شیم ہے, کیا آپ کی ایکسیسو شیم ہے, یا کیا آپ کی نو شیم ہے. میں تھوڑا سا اس پہ بتا دوں. بالکل. سو ایک تو بیسک شیم ہوگی کہ شرم آنا. ایک ہو گئی کہ میں نے اپنی شرم کو پروسیس نہیں کیا ہے, تو وہ بہت زیادہ شیم میں انکریز کر گئی ہے, تو وہ ایکسیسو شیم ہے. اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے کہ اگر آپ نے میری بہت زیادہ شرم جو مجھے فیل ہوتی ہے اپنے بارے میں نیگیٹیوٹی, میں نے اس کو بھی پروسیس نہیں کیا ہے, یا میں ایک اور حد پہ آگے نکل گیا ہوں, تو
نو شیم کہتے ہیں یا بے شرمی کہتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیتا ہوں. ہاں انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہم بیگرز کو دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ساتھ میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں لوگ پڑ جاتے ہیں, ٹارگٹ کلرز. سو کہیں نہ کہیں ہم بے شرمی کی طرف چلے گئے ہیں, ہمیں کوئی احساس چیزوں کا نہیں رہا, ہم فیل نہیں کرتے وہ جذبات, تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے دماغ کو میسج ہے, تو وہ ایک بے شرمی کی بات. یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایک آن لوکر ہے, ایک لیمین ہے جو دیکھتا ہے آپ کے ایکٹ کو, وہ ایکٹ ایسا ہے کہ جس کو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے معاشرے میں, بالکل, اور وہ بڑے آرام سے کر رہا ہے, اس کو احساس نہیں ہوا, اس کو چیز کا نہیں, کیونکہ وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے, کہیں نہ کہیں اس کی شیم, ایکسیسو شیم, چیزوں کے احساسات پروسیس نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے وہ بے شرمی کی حد تک ہو گیا. ہم بڑا میں اس پروگرام کے توسط سے بولنا چاہوں گا, میں یہیں کی معاشرے کی بات اٹھا لیتا ہوں. ہم نہیں کہتے کسی کو بڑے بے شرم ہو گئے, کیونکہ ہم نے کیا دیکھا ہوتا ہے اس میں کہ اس نے وہ حرکت کی ہے جو قابل قبول ہے, سچ نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں بڑے بے شرم ہو گئے. تو مطلب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم نے حرکت کی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, تمہیں نہیں فیل ہو رہا, لیکن یہ بڑی بے شرمی ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں اسی طرح یہ چیزیں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, فیل کرتے ہیں. سو شیم, ایکسیسو شیم, بہت زیادہ شیم ہونا, اور بے شرمی, نو شیم ہونا. اچھا, ایکسیسو شیم ہونا اور ایکسیسو شیم ہونا, اس کا کوئی گیج تو ہے نہیں, یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. شیم پہ جب آپ فائنل آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ شیم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر, ایک کریکٹر ہے, اس کو ٹریٹ نہیں کرتے, ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی, تو وہ ایکسیسو شیم کی طرف جاتا ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں, بالکل. میں آپ کو بڑا چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. جب ایک شیم آتی ہے تو چھوٹے ہوتے بچہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ واش روم کا دروازہ کھلا ہو تو بند کر دینا ہوتا ہے, تو شرم ڈھک جاتی ہے. کوئی باہر آپ کے کمرے میں آئے, زیادہ سے زیادہ اپنے شرم کو چھپانے کے لیے کیا کرنا ہے, شیم فل جس سے آپ فیل کر رہے ہو, اپنے کمرے کا دروازہ یا واش روم کا دروازہ بند کر دینا ہے. صحیح. ہم کیونکہ اوپن ان چیزوں کے بارے میں تو ہم بالکل بات کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم ان ساری چیزوں کو پروسیس کر کے ہمیں شیم مزید ملتی رہے اس معاشرے سے, اس چائلڈہڈ سے, اور پروسیس نہ ہو. اچھا, پروسیس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پروسیس اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کو آگاہی نہیں ہے. پروسیس جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑا ٹیکنیکل تھوڑا, اس کی آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کس طرح, 2-3 ایگزامپلس دے کے اچھا کس طرح ایکسپلین کریں, کیونکہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, اب مثال کے طور پہ کیسے ہوگا پروسیس اور مینج؟ پروسیس اس طرح ہوگا کہ اگر میری انوائرمنٹ میں کچھ لوگ جانتے ہیں وہ چیز کہ جو وہ میری طرف پھینک رہے ہیں مجھے شیم دے رہی ہے, اور مجھے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, مثلاً کہ اگر چائلڈہڈ سے گھر کے اندر شیم ایک بچے کو انڈیوس ہو رہی ہے یا دی جا رہی ہے, اس کو جو بھی کہہ کے, کیا پیرنٹس کو پتا ہے کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس بچے کے لیے, اس کو شیم دے رہی ہے؟ آگاہی نہیں ہے. جب تک عامر صاحب آگاہی نہیں ہوگی, مجھے بتائیں پروسیسنگ اور مینجمنٹ کہاں ہے؟ سو ہر گھر میں ہر ڈائنامک چل رہا ہے. کیا ان کے دماغ میں یہ ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ وہ شیم 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 نہیں آ رہا ہے؟ وہ پہلا تو اسٹیپ ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ون شوڈ کم ٹو نو کہ ہاں یار دیر از دس سچویشن. ایبسلیوٹلی. اور وہ آپ اور میں اور یہ ہم سب ہیں جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور بہت سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ ایک گیپ برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سو جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار یہ بچے کے ساتھ یہ ہوتی ہیں چیزیں, بڑا ہوتا ہے, یہ سوسائٹی میں ہوتی ہیں چیزیں, آپ کس طرح اس چیز کو پروسیس. تو جو آپ نے بات کی پروسیس کہ میں نے ورڈ یوز کیا ہے, وہ ایکچولی تو آئیڈینٹیفیکیشن سے ہوگا. آئیڈینٹیفیکیشن پہلا اسٹیپ ہوگا, اویئرنیس. آئیڈینٹیفیکیشن اویئرنیس سے ہی ہوگی. آئیڈینٹیفیکیشن جب بھی ہوگی جب اویئرنیس ہوگی. ایبسلیوٹلی. اور ایک جو ہم ایک اور ایلیمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپ ٹو ڈے لائف میں, جو جنریشن گیپ کا ہوتا ہے. ایک اگر پیرنٹس اور ان کے بچوں کے درمیان ایک جنریشن گیپ تو ہوتا ہے, ایسا ہے. تو جنریشن گیپ کے اندر لیک آف نالج اور ڈفرینس آف نالج بھی ہوتی ہے. بالکل. بہت سارے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے گئے ہیں جو بہت اپ ٹو ڈیٹ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, کیریئر بھی اچھا ہے ان کا, اور بہت اچھی جگہ ان کا فائنینشیل ہر حساب سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹس بھی صحیح ہوتا ہے, مگر ان کا ٹریٹمنٹ پیرنٹنگ کا اسٹائل جو شیم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ان کی بچوں میں, اس پہ وہ دھیان نہیں دیتے. بالکل ایسا. ان کے لیے کیا آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ تو دیکھیں, آپ نے ذکر کیا کہ ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں. اگر ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں تو اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتی ہیں. جب اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتے ہو تو آپ وہ بیسٹ طریقہ کار بھی دیتے ہو, اور اس طریقہ کار کے لیے آپ کو ان ساری چیزوں کی نالج ہونی چاہیے. آپ
ایز پیرنٹس تو بیسٹ انٹرسٹ میں وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو, لیکن وہ بچے کے لیے کس طرح ثابت ہو رہی ہیں اس کی آپ کو پہچان رکھنی ہے. اسٹارٹنگ اسکول سے لے کے باہر کی زندگی تک اس کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کا پروگرام کرکس کا پورا جب شروع ہوا تھا, پیرنٹنگ سے, ڈائنامک سے فیملی, اور پھر ہم یہاں آئے ہیں تو اصل پرابلم کہاں آ رہی, ریلیشن شپس پہ. اگر میرا آپ کا ریلیشن شپ اس گھر کے اندر زبردست ہے تو مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے آپ کو شیم نہیں دینی ہے کیونکہ میں نے وہ بیلنس آؤٹ کیا. سو ریلیشن شپس میں کہیں نہ کہیں ہم ڈس فنکشنل ہوتے ہیں. ایزی انوائرمنٹ ہوتا ہے, ریسپیکٹس ہوتی ہیں, چیزیں ویلیوز ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اگر کہیں ہم ان سے ہٹتے ہیں, طنز و تنقید, برا بھلا یہ سب شروع کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم پڑھے لکھے ہو جائیں یا ہم پڑھ لکھے نہ ہو, ہم نے وہ شیم انٹینشنلی دینی ہے. یہ سر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایک دو چیزوں کو اس میں اور آگے جا کے ایڈ کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایلیمنٹس آف شیم کی. مس فاطمہ بتائیے ذرا, یہ ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, سرما صاحب نے اپنا کامنٹ دیا کہ وہی میری بات پہ کہ جب ہم بھلے کتنے پڑھے لکھے ہوں, ڈگریز ہوں ہمارے پاس, سائیکالوجی کی جو تھوڑی سی نالج ہے, جو سائیکو ایجوکیشن جو ہے وہ کم ہے ہمارے پاس. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوریکولم میں تو کہیں پڑھنے کو ملتا نہیں ہے. میں نے تو کہیں سبجیکٹ پڑھا نہیں, کیونکہ ہیز نیور بین مائی سبجیکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو تو آپ سبجیکٹ کے علاوہ کتابیں پڑھنے کا یا نیٹ سرچ کرنے کا کتنا ٹائم ہے کس کے پاس. اور یہ بچپن سے اگر جتنی جلدی, اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اگر اس کے کانسیپٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ود ڈفرینٹ ایجنگ کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. آپ کو نالج ہونی چاہیے. نالج آپ کی کتابوں میں تو ہے نہیں. ایک بچہ جو 5ویں 6ٹھی کلاس کا ہے وہ 20 سے 25 کلو کا بیگ اٹھا کے جاتا ہے اسکول. اس میں ایک کتاب بھی یہ ذکر نہیں کرتی جو ہم بات کر رہے ہیں. بالکل نارمل ڈے ٹو ڈے کی بات کر رہے ہیں, جو مینٹل ہیلتھ اور یہ وہ سارا کچھ جو ہوتی ہے, یہ ڈے ٹو ڈے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر سے ہی جو ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں, جنرل ڈے نائٹ کے بیہیویئر ہمارے اپنے سرکل میں, اسی کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو اس کا کیا حل ہے, تھوڑا یہ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ کس طرح سے کور اپ کریں اس چیز کو. سو بیسکلی سنس آپ نے مینشن کیا کہ ہماری سوسائٹی میں اس بات کی لیک آف اویئرنیس ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کیا ہے. اس طرح کے ٹاپکس کو, سبجیکٹس کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہی نہیں ہے. جیسا آپ نے وہی کہا کہ ایسے سبجیکٹس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے جس کا شاید آئی تھنک لیٹر آن لائف میں امپورٹنس اس کی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. لائک آئی اسٹل ریمبر اسکول میں ایسے ایسے سبجیکٹس اور ایسی ایسی ٹاپکس پڑھے ہیں جو اب میں سوچتی ہوں کہ وہ کیوں پڑھیں. اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے, جب تک میں نے بیچلرس میں اپنا ایڈمیشن نہیں لیا تھا, میں نے سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, سیلف اویئرنیس کیا ہوتی ہے, اپنے بارے میں جاننا, اپنی چیزوں کو دیکھنا, کوپنگ میکینزمز, ہیلدی کوپنگ میکینزمز, یہ سب چیزیں کیا ہیں اس کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا. سائیکالوجی پڑھنے کے بعد, ایک سائیکالوجسٹ بننے کے بعد اب جا کے مجھے اویئرنیس آئی ہے. لیکن یہ ایسی بیسک چیزیں ہیں جو آئی تھنک ایک بچے سے لے کے بڑے ہر کسی کو ہونا بہت ضروری ہے. سو آئی فیل کہ ٹھیک ہے, اگر اسکول میں یہ اویئرنیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی تو فیملیز اس چیز کے اوپر بہت فوکس کریں, گھر کے اندر اس چیز کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے بچوں کو اپنے سائیکو ایجوکیٹ کریں. اس کے لیے پہلے پیرنٹس کا سائیکو ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو اویئرنیس حاصل کرنا, جس طرح کے یہ پروگرامس ہم کر رہے ہیں, ہماری توسل سے ہی آئی تھنک اویئرنیس جانا شروع ہوگی لوگوں کو. تو آئی تھنک اویئرنیس ہوگی فیملیز میں, پیرنٹس میں, تو شاید گھر سے شروع ہوگا, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اسکولس تک بھی وہ چیز امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ایک چیز اگر میں کہوں, آپ مجھے بتائیے اگر میں غلط نہیں ہوں, تو جو ہم جو ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر, اس کا مقصد ہوتا ہے جو نیگیٹو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں, وہ چیز مینٹل ڈس آرڈرس پہ, مطلب اس کے پرابلمس جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو آپ لوگ جو بتا رہے ہیں اس کو آپ پازیٹیو فیکٹر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سبسائڈ دیٹ نیگیٹو وتھ پازیٹیو. ٹھیک ہے نا, یہ تو کامن سینس ہو گئی سر. اب ایک پیرنٹ ہے, اگر پیرنٹ تو ہے کم پڑھا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہے, جو بھی ہے وہ, مگر اس کا ایکسپوجر ہے, اس کا ایک پیرنٹس کا ایک تجربہ ہوتا ہے, اس نے ایک دنیا دیکھی ہوتی ہے, تو کامن سینس تو اتنی ہونی چاہیے کہ جب یہ بالکل ڈے ٹو ڈے لائف کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ کیا کرے, کیا الفاظ بولے بچوں سے, یا کیا الفاظ بولے اپنے برابر کے رشتوں سے, یہ بھی تو ہے نا سر. بالکل. بچوں کے علاوہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کی ہیں فیملی فارمیٹس کے اندر, ڈائنامکس جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو فیملی کے اندر جو تھوڑا سا
کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر, وہ اس کو جو بچوں کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا سیویئر ہوتا ہے. وہ اس کے اندر وہ ڈائریکٹ آپ کمیونیکیٹ بچے سے تو نہیں کر رہے ہیں, مگر بچہ جو دیکھ رہا ہے انوائرمنٹ اس سے اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ فیئر فیکٹر ہے اس کا, یا وہ جو اس طرح ڈیکوڈ کر رہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے, وہ جا کے پھر بڑا ہوگا اس کیپیسٹی میں آ کے تو کس طرح بہیو کرے گا. یہ سارا کچھ یہ کامن سینس ہے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو, پیشنس کا کتنا گیم ہے اس میں سرما صاحب؟ سو ایز اے پیرنٹ, بچوں کا نہیں, بچہ تو ویسے ہی بچہ ہے, وہ تو پیسو فیکٹر ہے انوائرمنٹ کا دیکھا جائے تو. ایز این ایڈلٹ ایلیمنٹ آف دا ماڈل, پیشنس کا اور ہمارے ٹیمپرامنٹ کا کتنا اس میں پارٹ ہے؟ سو پیشنس کے دیکھیں, اگر ہم شیم کی بات کر رہے ہیں, ہم ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں, پیشنس ایک بہت اچھی چیز ہے. بہت سارے رویے ایسے آ رہے ہوتے ہیں فیملی کے اندر کہ اگر ہم صبر اور تحمل سے ان کا جائزہ لے کے کریں تو ان کا امپیکٹ ایک اچھے طریقے سے بچوں میں پڑ سکتا ہے. لیکن اگر ہم امپلسively ایکٹ کریں بچوں کی طرف یا فیملی انوائرمنٹ میں, تو جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں انہی کے تو امپیکٹ غلط نکل رہا ہے. یہی بات ہے. سو پیشنس, اور پھر وہ جو رویے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں, اور جو فیملی ڈائنامکس جو ڈس فنکشنل ہو جاتی ہیں, تو اس میں کہاں ہے پیشنس, اس میں کہاں ہے غصے کو مینج کرنا, اس میں کہاں ہے طنز و تنقید کو مینج کرنا, اس میں کہاں ہے پرووک کرنا. سب کچھ تو ہے, وہ تو ایک لیولر ہے جس نے اندر آ کے اس ڈائنامکس کو چینج کرنا ہے. پیشنس دینی ہے, فیلنگس کی آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہے, رویوں کی پہچان دینی ہے, اور معاملہ بہتر طریقے سے لے کے جانا ہے. لیکن جب ہم اس فیملی کے ڈائنامکس میں جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, وہاں سے پھر وہ ایونچولی امپیکٹ بہت غلط بچوں کے اوپر پڑتا ہے. بچے کے اوپر تو امپیکٹ پڑا ہے, لیکن آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ سو آپ کی بات میں نے پیشنس کو اس طرح انکلوڈ. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ہے گیم سارا کہ ہر آدمی کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ اور پیشنس جو ہے وہ اس پہ تھوڑا کنٹرول ہو, اور رائٹ ٹائم پہ وہ کنٹرول کر لے, تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہ ہو, یہ جو سچویشن ہے اتنی ایگریویٹ نہیں ہوگی. ایبسلیوٹلی, ہے نا, ایبسلیوٹلی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, میرے ساتھ میں اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے کچھ ہمارے ایک دو استاد ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ 99% آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ اس کا کوانٹم کتنا بڑا کر لیں. جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ 1% ہوتی ہے, آپ کا رسپانس جو ہے نا اس کو 100% پہ لے کے جاتا ہے. اس کے کوئی ایگزامپل دیں فیملی انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کیا سمجھانا چاہیں گی؟ بالکل. سو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ایک کامن چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے پرووک کیا تو میں نے یہ ریاکشن دیا. ہم بولتے ہیں کہ آپ کے ریاکشنز پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے, صرف آپ کا کنٹرول ہے. ایگزیکٹلی, آپ اگر چاہو تو اپنے ریاکشنس کو کنٹرول کر سکتے ہو, تھوڑا ٹائم آؤٹ لے سکتے ہو, سوچ سمجھ کے وہی بات آگے دینا. اگین پیشنس والی, پیشنس کے ساتھ اس چیز کو اگر ایگزیکیوٹ کرو گے تو بہت اچھا ایک وہ چیزیں پراپرلی ہو جائے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پیشنس نہیں ہے, اور پھر پیشنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ایسا ریاکشن دیتے ہیں, اور پھر الزام کس کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے پرووک کیا, اس نے مجھے ایسی باتیں بولی. فار ایگزامپل کہ بچے ایٹ ٹائمس بدتمیزی کر جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, تو وہی بولتے ہیں کہ پیرنٹس نے ایسی بات کی تھی, انہوں نے ہمیں پرووک کیا, تو آگے سے جو ہم نے ریاکشن دیا وہ ان کی پرووکیشن سے ریاکشن دیا. حالانکہ اگر بچوں کو بھی بچپن سے وہ چیزیں سکھائی جائیں, مینجمنٹ کی, پروسیس کی, وہ ساری چیزیں, تو بچوں کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر پیرنٹس نے یہ بات بول بھی دی ہے تو وہ ان کے فریم آف مائنڈ سے آ رہی ہے, وہ ان کی ایک چیز ہے, وہ ان کی انسیکیورٹی ہے. ہمیں اس چیز کو کیسے پروسیس کرنا ہے, ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, وہ ہمارے اوپر ہے, وہ ہماری کنٹرول میں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا ایکشن جو ہوتا ہے, ہمارا جو بھی ریاکشن ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے. سامنے والا کوئی زبردستی ہمارے اندر سے کوئی ریاکشن نہیں نکال سکتا. بالکل یہ چیز سمجھنے کی بات ہے. اور یہ سب یہ کنٹرول جو ہے بڑا سب سے مشکل کام ہے کنٹرول کرنا. جو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ زندگی میں بہت اچھی کامیابی زیادہ ان کو ہوتی ہے. اچھا, آپ نے جو بھی ذکر کیا نا میرے ساتھ میں, ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اب دیکھیں بچوں کے ہم آپ نے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی. بچہ دیکھ رہا ہے, دیکھ کے سنتا ہے, وہ دیکھ کے سیکھتا ہے, سن کے بھی سیکھتا ہے. پریکٹیکلی جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بھی, ٹھیک ہے نا. تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایڈلٹس کی, جو ایڈلٹ ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے, انوائرمنٹ کے, کسی بھی ماڈل کے, وہ اگر اپنا کنٹرول رکھیں گے اور اس کو ایگزیبٹ کریں گے ایک ماڈل میں, تو بچہ اس کو دیکھے گا. وہی سچویشن اگر بچے کی آئے گی تو وہ کیونکہ میموری تو ہوتی ہے, وہ دیکھے گا بچہ کہ دیکھیں جب یہ ہوا تھا تو میرے مدر یا میرے فادر نے اس طرح ریئیکٹ کیا تھا, تو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, مجھے بھی اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اور اگر ہائپر ایکٹیو وہ دیکھے گا میرے پیرنٹ ہائپر ایکٹیو ہیں, تو وہ اسی کو کاپی کرے گا فوراً. دیکھ کے بھی تو سیکھتے ہیں نا. تو یہ بڑوں کو بھی تو ایڈوائس دینا آپ.
बड़ों के लिए कितना जरूरी है अपनी इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए? जब हम बात करते हैं कि बचपन से ही कोई भी इंसान दुनिया में आता है वो सीखा सिखाया नहीं आता, वो अपने एनवायरनमेंट से चीजें लर्न कर रहा होता है. तो बचपन से एक बच्चा देख रहा होता है कि मेरे रोने से मुझे पेरेंट्स फौरन से अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन जब मैं खामोशी से खेल रहा हूँ तो मुझे अटेंशन नहीं मिल रही. तो उसने वो बचपन से ही वो एक बिहेवियर लर्न कर लिया कि मेरे चीखने चिल्लाने से मुझे अटेंशन मिलेगी, मेरे हंगामा करने से अटेंशन मिलेगी, खामोशी से बैठने से कोई फायदा नहीं है. तो हमारा एज एन एडल्ट, एज अ फैमिली, एज पेरेंट्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के सामने हम कैसे रवैया अख्तियार कर रहे हैं. लेकिन ऐसे हम बात करें क्योंकि शेम की, तो मैं दोबारा से उसी से लिंक करूंगी कि फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आ रहा होता है. तो फैमिलीज खुद इतने शेम में होती हैं कि वो जो उनका रिएक्शन होता है गुस्से का, चीखना चिल्लाना, वो उन्होंने लर्न किया होता है अपने जनरेशन से, वो ये आगे पास ऑन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि और इसके अलावा रिएक्शन देना कैसे, और वो चीज़ बच्चे लर्न कर रहे होते हैं. तो जिस भी पॉइंट पे आपको लगता है, जैसे हमारे अवेयरनेस के थ्रू ही कि हाँ ये चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, कि चीजें गलत हैं, ये हमारी भी शेम है और हम ये शेम इंड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर भी, आगे फर्दर जनरेशंस के अंदर भी. तो वहीं पे उस चीज पे फुल स्टॉप लग सकता है, और फिर बच्चे आपके उस चेंज्ड बिहेवियर को देख के वो भी उसी चीज को फिर लर्न कर सकते हैं, हेल्दी वे में ऑपरेट करने को लर्न कर सकते हैं. बेहतरीन बात है, बिल्कुल सही है. पहला स्टेप जो है वो पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादा समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, उनका पार्ट ज़्यादा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपने आप को चेक करना चाहिए सर. बिल्कुल बिल्कुल. और जब हम शेम की, मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम जब शेम की बात करें तो जब ये सारा कुछ प्रोसेस नहीं होता है तो एक इंसान के पास 2 या 3 ऑप्शंस बचती हैं इस सारी चीज़ पे. या वो चला जाता है एहसासे कमतरी में, बिल्कुल ही अपनी लो सेल्फ स्टीम, या वो चला जाता है एहसासे बर्तरी में. एहसासे बर्तरी वाला पिछले प्रोग्राम में प्रोसिक्यूटर है. जी बिल्कुल सही है. शेम पीछे ही है, बिल्कुल डायमंड, और वो ऊपर से शेम छुपा रहा है और वो रवैया प्रोसिक्यूशन के साथ विलन वाली कैपेसिटी. और एहसासे कमतरी वाला कौन है वहाँ? वो विक्टिम है. बिल्कुल ठीक है. और कहीं ना कहीं वो रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, उसकी खुद की शेम इतनी है तो उस रेस्क्यूअर को मजा आता है दूसरे को गैर जरूरी मदद देने में, ताकि मेरी खुद की कोई फायदा नहीं हो रहा, जिसका कोई गैर जरूरी अनहेल्दी हेल्प है. सो एक इंसान अगर चीज प्रोसेस ना हो तो या तो एहसासे बर्तरी या एहसासे कमतरी. ठीक है. और फिर जब हम एहसासे कमतरी में जाते हैं तो हम फिर 1-2 और जगहों पे निकल जाते हैं, और बहुत ज्यादा चांस होता है कि निकल जाएं. यहाँ तो हम बात करते हैं केमिकल एडिक्शन की. अच्छा. यहाँ हम बात करते हैं नॉन केमिकल एडिक्शन की, और जो कि मेरा ख्याल आपने टच अपॉन करना है शायद आगे जाके. हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, इस पे हम लेके आएंगे. थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें फिर हम आगे चलते हैं. सो आपकी शेम प्रोसेस नहीं हुई है, या आप एहसासे कमतरी में या बर्तरी में, और आपको मामला उस सारी चीज से दूर करने का एक एस्केप ढूंढोगे आप. ठीक है. उस नेगेटिव फीलिंग से दूरी का एक एस्केप ढूंढोगे आप. उस माहौल से, जिस तरह मिस फातिमा ने कहा शुरू में, जो डिस्कनेक्शन फील करता है वो उस माहौल से डिस्कनेक्शन फील करता है जहां उसे शेम मिल रही है. वो जाएगा एक रिलीफ माहौल की तरफ, और वो बाहर वही लोग ढूंढेगा जहां से उसको कोई शेम ना मिले, जहां से उसको कंफर्ट रिलीफ मिले. अब वो लोग चाहे फिर एक सिगरेट का आगाज हो वहां से, या फूड एडिक्शन का आगाज हो वहां से, या गैम्बलिंग का आगाज हो वहां से, नॉन केमिकल या केमिकल चीजों की तरफ हम फिर जाएंगे. और उसी माहौल से जो जो हमें मिलेगा हम उसको लेते रहेंगे, क्योंकि हमें सुकून मिल रहा है, हमारी शेम का एस्केप है वहां से. सो कहीं ना कहीं जो आपने ओवरव्यू मांगा, तो नॉन केमिकल की तरफ भी हम निकल सकते हैं. और आजकल का जो हमारा माहौल एक क्रिएट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अगेन बोलूंगा कि केमिकल एडिक्शन बहुत ज्यादा. बिल्कुल सही है. और जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम रूट कॉज की जब बात करते हैं तो वो आपका आज का टॉपिक ही है. वो है, और वो शेम बात यही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी नाज़रीन, कि शेम जो है वो ऐसी चीज है कि उसको समझने के, इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डे टू डे लाइफ में ये एलिमेंट कितना जरूरी है, इसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने के लिए. और जितना ही अच्छा कोच होगा उतने ही अच्छे तरीके से उसको एलिमिनेट कर पाएगा. छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे. कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, शेम एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं. अब हमने बेसिकली
ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب یہ ایلیمنٹ آف شیم کو ہم ایلیمنیٹ کرنے کے میتھڈس کیا ہیں, اس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں. ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ, سرمد صاحب سے پوچھیں گے کہ سر آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ کو پتہ یہ کوانٹم ہے, اب اس کی مینجمنٹ کی جو میتھڈز ہیں وہ بتائیں کہ واٹ از دا موسٹ ولنریبل اور موسٹ پریکٹیکل. سو شیم کی مینجمنٹ آپ کی پروفیشنل ہیلپ سے ہی ہوتی ہے. اچھا, آئیڈینٹیفیکیشن کی جو آپ نے بات کی وہاں کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ایکچولی مسئلہ یہ کہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیا ہے, اس گھر میں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جب اس گھر میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, جس کے لیے ہی یہ ایک پروگرام, جس کے لیے یہ ساری سیریز آپ کر رہے ہیں, جس کے لیے بہت پلیٹ فارم پہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, اویئرنیس آئے گی, آئیڈینٹیفیکیشن آئے گی. تو ہے ذریعہ اویئرنیس کا بغیر نہیں ہو سکتا. ایبسلیوٹلی. پھر آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرو, کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم ایکسیسو شیم کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ایسی کچھ چیزوں میں پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر میں بھی جا رہا ہے, تو ہمیں ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ٹریٹمنٹ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, لوگ کاؤنسلرز کے پاس جائیں, اپنی چیز شیئر کریں. اپنا مینجمنٹ ہوتی ہے شیم, ایکسیسو شیم یا نو شیم کو ہیلدی شیم میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا, ایک انسان کی شیم کبھی بھی نہیں جاتی 0%, زیرو نہیں ہو جاتی, وہ اس کو ہیلدی شیم میں کنورٹ کرتا ہے. وہ دوسرے سے شیئر کر کے, دوسرے سے گائیڈنس لے کے, سپورٹ گروپس میں بیٹھ کے ایکسیپٹنس لیتا ہے اپنی. ہمارے یہاں سپورٹ گروپس کی بہت بڑی کمی ہے. ایڈکشن میں دیکھیں سپورٹ گروپس ہیں, نارکوٹکس انانیمس, الکوہول انانیمس, جہاں لوگ ایک جیسے حالات کا شکار بیٹھتے ہیں اور اپنی چیزوں کا وہ سپورٹ لیتے ہیں. وہ یہاں انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور مینجمنٹ کا آغاز ایکچولی اویئرنیس سے ہونا ہے, جو آپ میں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں فیملیز دیکھ رہی ہیں, وہ اس پروگرام سے سارا اس چیز کا بینیفٹ اٹھائیں, سائیکو ایجوکیشن اٹھائیں, اور کہیں پھر اگر نوٹس کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں اپنے ماحول میں, تو آپ ایٹ لیسٹ بتا سکتے ہو کہ پروفیشنل ہیلپ اس معاملے میں سیکھ کی جائے, تاکہ ہم پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ بربادی کی طرف نہ جائیں. بالکل. اس بات میں اب اس آپ کا کوئی کامنٹ اس کے اوپر کہ کس طرح سے ہم اس کو مینجمنٹ, تھوڑا سا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم لائن کیا ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد, کوچ کو سیکھ کرنے کے بعد, کہ کتنی ٹائم میں, کیونکہ پھنسا ہوا ہے نا آدمی تو صبح سے شام تک نا, تو اب اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکالنا ہے ڈاکٹرس کے پاس جانے کے لیے, آپ لوگوں کے پاس آنے کے لیے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا طریقہ ہے اس کا, سیشنز کس طرح کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتا دیں. رائٹ. تو سب سے پہلے تو جیسے بات کی کہ آئیڈینٹیفیکیشن کر لی, اویئرنیس ہے, آپ نے اس چیز کو کے لیے ہیلپ سیکھ کی. اب ہیلپ سیکھ کرنے کے بعد ویسے تو کہتے ہیں کہ شیم کو ہیلدی شیم میں کنورٹ ہونے میں ایٹ ٹائمس 5 years بھی لگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی عرصے کی لرن بیہیویئرز ہوتے ہیں, اتنے عرصے کا وہ کرونک ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو پروسیس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور کیری فارورڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن وتھ سپورٹ, وتھ ہیلپ, اس چیز کو جتنا جلدی آپ اس کے لیے ہیلپ سیکھ کرو گے, اتنا ہی ٹائم فریم بیسکلی انسان کے خود کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. وتھ سپورٹ وہ کتنا جلدی اس چیز کو پروسیس کر پا رہا ہے, کتنا جلدی وہ نئے بیہیویئرس کی طرف جا پا رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو آئی گیس دونوں کے اوپر تھراپسٹ کا بھی کام ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ انسان کا اپنا بھی کہ اس کی ولنگنیس ہو, وہ خود ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اینڈ سیکنڈلی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایکسیپٹینس لانا کہ وی آر ہیومن بینگس, ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی اور ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہیں. ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا غلطیوں کے اوپر ہوتا ہے, بس انسان نے کچھ غلط کیا اس کو لیبل کر دو, اس کی باقی 100 اچھائیاں سائڈ پہ, ایک غلطی اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اچھائیوں کے اوپر. سو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان غلطیوں کو غلط سمجھنا ہے اور ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو برا نہیں سمجھنا ہے. انسان, ہر انسان اچھا ہوتا ہے, اس کے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھا یا برا بناتے ہیں. ان رویوں کی پہچان کر کے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان رویوں کو پہچان کر کے, یہ بالکل صحیح ہے. اصل میں دو طرفہ ہے. ایک آدمی خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جی, مطلب ظاہر ہے آپ کی بات کہ جو اچھا رویہ ہے اس کو دیکھا جائے, جو اپنا نیگیٹو ہے اس کو آپ خود چیک کر لیں. مگر کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے انوائرمنٹ سے بھی آپ کو کبھی کبھی اس طرح کا آپ کو بیہیویئر مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو چیزیں ہی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کی ول پاور کا گیم ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ول پاور اتنی ہونی چاہیے کہ سیلف پرسنالٹی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, انٹیکٹ رکھیں اپنے اسٹینڈرڈ کو, اور جو ایکسٹرا آپ کی کرٹیسزم آ رہا ہے اس کو کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے فلٹر کرنے کا طریقہ کہ اس کو آپ ہر کسی کرٹیسزم کو آپ نیگیٹو نہ لیں. بالکل. ول پاور, ایگزیکٹلی ول پاور کا بالکل ایبسلیوٹلی ایگری ود یو, لیکن اس کے لیے پہلے اویئرنیس تو ہو.
ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, بچپن سے اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ ول پاور اس کے اندر آئے گی کیسے؟ ول پاور تبھی آئے گی جب وہ اویئر ہوگا, اس چیز کو پروسیس کرے گا ہیلدی وے میں, اور اس کے بعد وہ آگے فردر اپنی ول پاور کے تھرو ہی ان ہیلدی میکنزمس کی طرف جائے گا. بالکل صحیح ہے, یہ بات ہوگی. سر آپ کچھ ایڈ کریں اس کے اندر؟ بالکل, میں ایڈ نہیں, میں اپنی ول پاور کی بات کی, وہ ول پاور کا میں باہر جا کے ضرور اس کو دکھاؤں اگر میرے گھر سے مناسب طریقے میں وہ ڈیولپ کی گئی ہو. مثال کے طور پہ بچپن سے, طور طریقے سے, ریلیشن شپس میں, تاکہ مجھے ہر چیز جو میری طرف آئے ٹریگر کی طرح میں اس کا سامنا کر سکوں. سو وہ بات اگین وہی والی کہ اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ گھر کا کچھ ماحول, اور بات وہاں بھی چلی جاتی ہے کہ ہمارے پرانے باپ داداؤں کے زمانے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس میں اب جا کے تھوڑی ہم اویئرنیس کریٹ کرنا شروع ہوئے ہیں. سوچیں اس وقت تھی نہیں, تو سلسلہ کیسے وہ ایک بندے میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, وہ تو سر ڈو ایز ڈائریکٹو والا, ڈو ایز ڈائریکٹڈ والا, اور ابھی بھی ایسا ہی چل رہا ہے کافی جگہ, ڈو ایز ڈائریکٹڈ. سو اس میں بندہ خود کیا کرے, اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو وہ وہیں دیکھے گا کہ میری کیا ڈائریکشن ہے, میں خود اس کو نہیں انگیج کروں اس چیز میں کم ہوں. ہاں, جہاں سے آ رہی ہے ڈائریکشن وہی ہے ہمیشہ, مطلب وہ پیٹرن سیٹ ہیں, وہ پیٹرنس کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اسی کے اندر نیگیٹیوٹی ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, آپ کا بیہیویئر بھی صحیح ہے, بلکہ وہ بیہیویئر جو ہے آپ کی سوسائٹی کو اور بلکہ نیکسٹ جنریشن کو کے لیے نیگیٹو ایلیمنٹ پیدا کر رہا ہو. بالکل. میں صرف آخری ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک پازیٹیو انٹینشن ضرور ہوتی ہے. ہر انسان کے ہر بیہیویئر کے پیچھے نیت صحیح ہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں بس یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرے پہ امپیکٹ کس طرح. ایک ماں باپ کے پیچھے جس طرح وہ تربیت کر رہے ہیں, نیت تو صحیح ہے کہ ہم اپنے بچے کی بیسٹ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں بیسٹ کے لیے اور کچھ طور طریقہ ایسا ہے جو اس کو غلط رویے دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو کہیں نہ کہیں ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے, اور اس کو ذرا تھوڑا سا طریقہ, تو اس کی پہچان کرنی ہے. اس پہچان کرنے کے لیے اویئرنیس کا گیم جو ہے وہ آن رکھنا ہے, جس طرح باقی گیم آن ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر. ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں اویئرنیس دیتے رہیں, آپ کو ہر پروگرام میں دیکھتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. ناظرین, اسکرین پہ ای میل آئی ڈی آ رہا ہے, اس پہ اپنی کوئریز آپ دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم جو پچھلی پروگرامز کی آپ کی جو کوشچنز ہیں کچھ رہ گئے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, اگلے پروگرام میں اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور اگلے پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک ہے, جیسا کہ سرما صاحب نے کہا, کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کو بالکل دیکھنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, تاکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ایکٹ کرتی رہے آپ کے ساتھ ساتھ زندگی کے. کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل.